25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح، انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز 1906 میں کیا جب وہ کانگریس کے ممبر بنے۔ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر لکھنؤ پیکٹ ہوا، لیکن بہت ہی جلد ہندوؤں کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا، بلکہ صرف کانگریس سے ہی مایوس نہ ہوئے بلکہ ہندوستانی سیاست سے ہی مایوس ہو گئے۔ تو ایک بار بھی انہوں نے پاکستان کے لیے سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سٹوری آف پاکستان کی 5ویں نشست ہے اور یہ آخری نشست ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کی 4 نشستیں نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں، تو ان کے سامنے پورا منظرنامہ آ جائے گا اور ہند کی اور مسلمانوں کی برصغیر میں آمد کی پوری تاریخ ان کے سامنے آ جائے گی۔ آج کی یہ جو 5ویں نشست ہے یہ ہم خاص کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے۔ تحریک پاکستان کا ذکر ہو، تاریخ پاکستان کا ذکر ہو اور اس میں قائد اعظم کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں کہ صاف نظر آتا ہے کہ مشیت عزدی نے ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری لا دی کہ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑیں اور ہندو اور انگریزوں کے مقابلے میں پاکستان کے اس مقدمے میں مسلمانوں کو جیت کر دکھائیں اور مسلمانوں کو ان کی منزل لے کر دکھائیں۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح، جنہوں نے انگلینڈ جا کر اپنی تعلیم حاصل کی، انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز 1906 میں کیا جب وہ کانگریس کے ممبر بنے، اور 1920 تک وہ کانگریس کے ممبر رہے اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور کانگریس کی سیاست کو پروموٹ کرتے تھے۔ اس دوران 1913 میں وہ مسلم لیگ کے بھی ممبر بن گئے اور اس طرح انہوں نے ڈیول ممبرشپ اختیار کر لی۔ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر لکھنؤ پیکٹ ہوا، اور یہ وہ پیکٹ ہے جس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ یعنی جداگانہ طرز انتخاب کا حق تسلیم کیا کہ مسلمان وہ چاہیں تو اپنے لیے الگ نمائندے وہ چن سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کامیابی کے پیچھے محمد علی جناح جو بعد میں قائد اعظم بنے، ان کی ڈپلومیسی اور ان کی جو نیگوسیشن ہے اور ان کی جو کاوشیں ہیں وہ بالکل معلوم اور معروف ہے۔ لیکن بہت ہی جلد ہندوؤں کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا، اور ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گئے، لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح وہ 1920 تک کانگریس کی پالیسیوں سے وہ مایوس ہو گئے، بلکہ صرف کانگریس سے ہی مایوس نہ ہوئے بلکہ ہندوستانی سیاست سے ہی مایوس ہو گئے، اور انہوں نے واپس انگلستان جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ اس دوران علامہ اقبال وہ قائد اعظم سے مسلسل رابطے میں رہے، قائد اعظم کو وہ پہچان چکے تھے۔ علامہ اقبال اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اس موقع پر مسلمانوں کی اگر کوئی قیادت کر سکتا ہے تو وہ محمد علی جناح ہی کر سکتے ہیں، لہذا علامہ اقبال نے خطوط لکھ کر انہیں مسلمانوں کی اس جو قسم پرسی ہے اس کا احساس دلایا، اس وقت جو خلا ہے قیادت کا اس کا احساس دلایا، اور انہیں آمادہ کیا کہ وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالیں۔ اسی تناظر میں 1934 میں قائد اعظم واپس ہندوستان آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھالا۔ اس دوران اس سے پہلے 1930 میں علامہ اقبال اعلیٰ آباد کے موقع پر پاکستان کا تصور پیش کر چکے تھے، اور یہ چیزیں گردش کر رہی تھیں اور اس پر بات ہو رہی تھی، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں واپس تشریف لائے تو پھر اس چیز کو مزید آگے بڑھایا گیا، یہاں تک کہ پھر مارچ 1940 میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کر کے واضح طور پر منزل کو متعین کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی منزل ایک علیحدہ ملک کا حصول ہے، اور اس کے لیے پھر ایفرٹس شروع ہو گئی، اور پورے ہند میں مسلمانوں نے اس کے لیے موبلائز ہونا شروع کر دیا، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک صدائیں گونجنی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے 1937 کے انتخابات ہوئے، اس میں مسلم لیگ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، لیکن جب تحریک پاکستان شروع ہو گئی اور اس کے بعد 1945 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نے واضح طور پر برتری حاصل کی،
اور تمام کی تمام مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یہ اس بات کا اندیہ تھا کہ قائد اعظم کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلمانوں کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے اور اب وہ مسلمانوں کی غیر متنازع لیڈر بن گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بظاہر شخصیت تھی وہ ایک ماڈریٹ اور جدید شخصیت تھی، اور اس سے بعض لوگ یہ تاثر لیتے تھے کہ شاید وہ سیکولر تھے، بلکہ بہت سارے سیکولر اور لبرلز وہ الزام لگاتے ہیں کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر فرد تھے اور وہ ان کا اسلام سے کیا لینا دینا، اور وہ پاکستان کو اسلامی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اگر قائد اعظم کی 1934 سے لے کر 1948 تک یہ 12 سال کا سپین آف ٹائم ہے، اس میں اگر قائد اعظم کی ساری تقاریر کو دیکھا جائے، قائد اعظم کے خطوط کو دیکھا جائے، قائد اعظم کے میسیجز اور پیغامات کو دیکھا جائے، تو ایک بار بھی انہوں نے پاکستان کے لیے سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہاں، ہمیں ایسے انسٹنسز ملتے ہیں، ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں جب وہ واضح طور پر قرآن کی بات کرتے ہیں، واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بات کرتے ہیں، واضح طور پر اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں۔ آئیے چند ایسے اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 1941 میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں سے خطاب کیا، تو اس میں کیا کہا دیکھیے، فرمایا اسلام عدل، مساوات، برداشت اور غیر مسلموں سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ پاکستان میں ہم ایسا ہی نظام چاہتے ہیں۔ ایک خطاب میں فرمایا کہ قرآن ایک عمومی ضابطہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی ہر چیز کی تنظیم کرتا ہے۔ 12 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں فرمایا، ہم پاکستان کا مطالبہ ایک خطہ ارضی کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اسلام کے اصولوں کے لیے ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جنوری 1948 میں کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام اور اس کے اصول ہمیں جمہوریت سکھاتے ہیں، اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عدل اور سب سے یکساں سلوک سکھاتا ہے۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر آپ نے فرمایا، ہم اپنی منزل کا تعین خود کریں گے اور دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کریں گے جو اسلام کے اصولوں، عدل اور انصاف، آدمیت اور سماجی انصاف پر مشتمل۔ فروری 1948 میں یو ایس اے کے ایک براڈ کاسٹ میسیج میں فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے دستور کی شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جمہوری طرز کا ہوگا جس میں اسلام کے تمام اصولوں کو سمویا گیا ہوگا۔ ان اقتباسات سے بالکل واضح ہو گیا کہ قائد اعظم کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ پاکستان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک جدید، ماڈرن اور ماڈریٹ ریاست بنانا چاہتے تھے، جس میں اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، عدل کے، مساوات کے، سوشل جسٹس کے، ایکوالٹی کے، وہ سب بروئے کار لائے جائیں اور جمہوری طرز پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں اسلامی اصولوں کا تجربہ کر کے لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا جائے۔ سیکولر پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تقریر کو وہ مس کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ان کی 11 اگست 1947 کو جو قومی اسمبلی ہے اس کی تقریر ہے۔ یہ ایک تقریر آج بھی قومی اسمبلی پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر قائد اعظم جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ بالکل فری ہیں کہ آپ اپنے ٹیمپلز میں جائیں، اور آپ فری ہیں کہ آپ مساجد میں جائیں، اور اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، بلکہ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں مذہبی رواداری کے قائل تھے، اور یہ اسلام کے مطابق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں پر جو چرچ تھا اس کو بالکل قائم اور برقرار رکھا اور ان کو پوری مذہبی آزادی دی۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قائد اعظم بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو نئی بننے والی مملکت ہے یہ اگرچہ اسلامی مملکت ہے، لیکن یہاں ہندوؤں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، سکھوں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، عیسائیوں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور اسٹیٹ ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ سیکولرزم نہیں بلکہ عین اسلام کے مطابق نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس بہتان کی طرف جو کہ عموماً سید ابوالعالی مودودی پر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کی 150 سے زیادہ تصنیفات ہیں، ان کے ہزاروں خطوط ہیں، ان کے ہزاروں خطابات ہیں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ قائد اعظم تو کیا، سید ابوالعلا مودودی نے کسی ایک بھی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا، نہ کسی کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ سید ابوالعلا مودودی تکفیری سوچ کے حامل نہیں تھے۔ وہ تو غیر مسلموں کو مسلمان بنانے اور داعیانہ اپروچ کے حامل شخصیت تھے، کجا کہ کسی مسلمان کو وہ غیر مسلم قرار دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے، لیکن یہ جھوٹ اور بہتان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مجلس احرار کے ایک ایڈوکیٹ تھے مظہر علی اظہر، ان کی ایک نظم تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ یہ قائد اعظم کو انہوں نے کافر اعظم قرار دیا تھا۔ 1953 میں پاکستان میں پنجاب میں جو فسادات ہوئے، اس پر پھر ایک کمیشن بنا جسٹس منیر اور جسٹس MR کیانی کا۔ انہوں نے اس کی تحقیقات کی، اس میں مجلس احرار کو بھی بلایا، اور اس دوران انہوں نے مظہر علی اظہر کو بھی بلایا، اور مظہر علی اظہر نے اس کمیشن کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ہاں یہ اسی کی ورڈنگ ہے، یہ اسی کا شعر ہے، اور وہ آج بھی اس کے قائل ہے، وہ قائد اعظم کو کافر ہی سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ بہتان، اور یہ ہے اس کی حقیقت جو کہ لوگوں کو بیان کی جاتی ہے، اور سید مودودی پر اس کو اس لیے تھوپا جاتا ہے کہ سید ابوالعلا مودودی پاکستان کی پشت پر کھڑے ہونے والے، اور پاکستان کے نظریے کا دفاع کرنے والے، اور پاکستان کی اسلامی اساس کو پروموٹ کرنے والے وہ واحد شخصیت ہے، وہ تناور درخت ہے کہ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پھر پیچھے پاکستان کی جو اسلامی شناخت ہے اس کا دفاع اور اس کا تحفظ ممکن نہیں رہے۔ ہم نے ان 5 ویلاگز میں دیکھا کہ یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، کوئی نصف صدی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ 1200-1300 سال کی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان اس ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں نے اس ہندوستان کو مرکزی حیثیت دی، مسلمانوں نے ہندوستان کو تہذیب دی، مسلمانوں نے ہندوستان کو قانون دیا، اور مسلمانوں نے ہندوستان کو ایک عالمی تشخص دیا، اور ہندوستان کو پوری دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام کے طور پر جانا اور پہچانا جانے لگا۔ پھر مسلمانوں نے یہاں پر روایات اسٹیبلش کی، مسلمانوں نے یہاں پر دین کو پروموٹ کیا اور پھیلایا، اور پھر بالآخر جب مسلمان مغلوب ہوئے تو اس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی شعور کی بیداری ہوئی، اور پھر ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اور لاکھوں شہداء کی شہادتوں کے نتیجے میں اور کروڑوں افراد کی ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا۔ اس لیے یہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مفت میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بہایا گیا خون ہے، اس خون کے تقدس کا یہ تقاضا ہے، ان قربانیوں کا یہ تقاضا ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہر دم سامنے رکھا جائے۔